بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج حکومتی سطح پہ جس میں 3 بڑی پارٹیاں شامل تھیں، نون لیگ، جے یو آئی اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جاتی عمرہ کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور کوشش یہ تھی کہ آئینی ترامیم، جن کو عدالتی اصلاحات کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی متفقہ لائے عمل اختیار کیا جائے اور قوم کو ایک اچھا پیغام دیا جائے، ایک اچھا جیسچر دیا جائے، کیونکہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ان عدالتی اصلاحات کو جو ہے وہ منظور کرایا جائے گا، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود شام سے شروع ہونے والا اجلاس رات گئے تک جاری رہا۔ درمیان میں وقفہ بھی ہوا اور پھر میڈیا کے سامنے مولانا فضل الرحمان بھی آئے، بلاول بھٹو بھی آئے، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، کچھ دوسرے رہنما بھی ساتھ تھے، انہوں نے آ کے بات بھی کی، لیکن جو نچوڑ نکلا وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لاک اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ جو اجلاس کی اندرونی کہانی ہے، جو اس کے اندر پائے جانے والے فیکٹس ہیں، جو اجلاس میں ہوا کیا، وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اور وہ کیا ہیں کہ اجلاس کے دوران آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری دوسروں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان پر بھرپور زور دیا گیا، یا دوسرے الفاظ میں ایسا کہہ لیں کہ بھرپور پریشر دیا گیا کہ وہ ان کی جو مسودے میں، آئینی مسودے کے اندر جو تجاویز دی گئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں، ان کے ساتھ مل جائیں، کچھ اپنی جو تجاویز ہیں ان کو بھی ہمیں دیں، ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا اتفاق رائے ہو جائے، اور جو آج جو دونوں اجلاس ہو رہے ہیں ان کے اندر ہم اس کو پیش رفت کو پیش کریں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک بات مانی، اور وہ بات کیا تھی کہ عدالتی نظام میں یا اس اصلاحات ہونی چاہیے، وہ مانتے ہیں، انہوں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا، لیکن ان کی باقی کی ساری جو مجوزہ تجاویز تھیں اس کے اوپر وہ ہاں کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شام سے جو ملاقاتیں چل رہی تھیں، جو ساری کی سارا پروسیس چل رہا تھا، یہ جو اجلاس پورا میڈیا جس کو کور کر رہا تھا، جس کی طرف ہر ایک کی نظر تھی کہ شاید آج جو اب حکومت اس میں کامیاب ہو جائے، جس طرح کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کرانے میں کامیاب رہی، اور اس کے اندر بھی شاید اس کو کامیابی مل جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکا۔ آج کی ڈیٹ کے اندر دونوں اجلاس بلائے گئے، قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی۔ مقصد یہی تھا کہ 25 سے پہلے کیونکہ 25 تاریخ ڈیڈ لائن ہے، کہنے کو تو بے شک یہ کہتے رہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ آئینی ترامیم اگر 25 کے بعد بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ 25 ڈیڈ لائن ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر تو یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو حکومت اپنی طرف لا سکتی ہے۔ اپنی طرف سے مراد یہ ہے کہ آئینی عدالت کا جج جو ہے وہ بنا سکتی ہے، لا سکتی ہے، ادھر سے چیف جسٹس لا سکتی ہے۔ جس طرح کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو رستہ ہے وہ روکنے کے لیے کیے گئے ہیں، تو یہ سارے پہلو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ حکومت کے دماغ کے اندر، اور جو اچانک پھر تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوری بعد جو یہ دونوں اجلاس بلائے گئے، ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ میں نہ مانوں کی جو رٹ جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ درمیان میں ایسے سمجھیں کہ روڈ اٹکا رہے ہیں، ہرڈلز ہیں، سب سے بڑی مشکل چیلنج بن چکا ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی طویل اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد اجلاس کے اندر بھی دباؤ دیا گیا، پریشر بھی دیا گیا، صلاح مشورہ بھی کیا گیا، اور اس بات پر زور بھی دیا گیا کہ جناب آپ مان جائیں کہ یہ مسودہ ہم آپ کی تجاویز کو بھی مان لیتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، اور آپ ایک آئینی عدالت کے قیام کے اوپر جو ہے نا اس کو مان جائیں۔ حالانکہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کی جو ہے وہ
یہ خبر دی گئی میڈیا کے اوپر کہ جناب انہوں نے اس کو ہاں کر دیا، اتفاق ہو گیا، لیکن وہ اتفاق بھی صرف عدالتی اصلاحات تک تھا۔ اس کے بعد کی جو مجوزہ ساری کی ساری تجاویز ہیں وہ مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی جو انہوں نے اس ساری ملاقات کے بعد، اس ساری میٹنگ کے بعد جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ ہم نے ان کا مسودہ جو پہلے پیش کیا تھا، نہ اس کو پہلے مانا، نہ اب مانیں گے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ فضل الرحمان گروپ کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئینی عدالت کی جگہ پہ آئینی بینچ سامنے لے آئیں، ٹھیک ہے نا، ایک بینچ بنا لے سپریم کورٹ کے اندر ہی، اور وہ بینچ جو ہے وہ اس کے سارے معاملات کو دیکھے اور یہ سارے معاملات چلاتا جائے۔ اس میں پیرالل سپریم کورٹ کے ساتھ دوسری عدالت بنانے کا کوئی جواز نہیں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ابھی بھی انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اگر تو یہ ہمارے مسودے کو اوکے کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ لفظ استعمال کیا، بسم اللہ، کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حکومت کے لیے بہت بڑی چیلنج بن چکا ہے ان آئینی ترامیم کو، ان عدالتی اصلاحات کو، اس کے اوپر اتفاق کے رائے پیدا کرنا، اور پھر اس کو کس طرح سے جو ہے نا قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے، پھر جو ہے نا وہ سینٹ سے پاس کروایا جائے۔ صدر تو ان کا اپنا ہے، وہ بڑے آرام سے سائن کر دیں گے تاکہ 25 سے پہلے جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں، ایک عدالت جو ہے وہ بن جائے، اور قاضی صاحب کے لیے ایکسٹینشن کا ایک بہانہ جو ہے وہ بن جائے، اور وہ دینے کے لیے ان کو تیار ہو جائے۔ اصل میں یہ ساری کھچڑی پکائی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے کھچڑی کے اندر پتھر بن گیا، وہ گل نہیں رہی۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے نا اس کو گلانے کی بڑی کوشش کیا، لیکن وہ گل نہیں رہی، وہ بات بن نہیں رہی۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے، انہوں نے آج بھی کہہ دیا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا اور پی ٹی آئی والوں سے بات ہوگی، ان کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ ان آئینی جو اصلاحات ہیں، جو عدالتی اصلاحات ہیں، ان کے اوپر تو کم از کم اتفاق کریں، پھر اس کے بعد تجاویز کی بات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، کہ اس کے اوپر ابھی وقت لگے گا۔ جو حکومت کی خواہش ہے کہ 25 سے پہلے ہو جائے، اور جو کرنا چاہتی، جیسے عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حکومت اس لیے کرنا چاہتی کہ قاضی صاحب اور قاضی گروپ جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہے، لہذا کل کو فیصلے جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو جو جنگ ایک چل رہی ہے گھمسان کی پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ اس جنگ کے اندر پھر ان کو فوقیت جو ہے نا وہ حاصل رہے گی، ادروائز معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر پیرالل عدالت نہیں بنتی ہے اور معاملات ادھر رہتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کا عہدہ بھی سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہے وہ اگلا چیف جسٹس بنے گا، وہ 25 کو اپنا جو ہے نا عہدہ بھی سنبھال لیتے ہیں، گو کہ ابھی مشکلات ہیں ان کے رستے کے اندر۔ لیکن اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، انہیں چیف جسٹس بنانا پڑے گا۔ لیکن فضل الرحمان صاحب ہر ترکیب حکومت کی، ہر ترکیب جو اس کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بلکہ اس کو مسترد بھی کروا رہے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑنے پر تیار ہوں، انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ آج کے جو دونوں اجلاس ہیں، سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، وہ اجلاس بے معنی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آج یہ سارا کٹی کٹا نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا، لیکن وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ اتنی طویل بیٹھک اسی لیے ہوئی تھی کہ کسی طرح سے اس کو حل کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔